ایمان کا 21واں شعبہ ہے نماز کا اہتمام کرنا. 21واں شعبہ ہے نماز کا اہتمام کرنا. نماز کا اہتمام اتنا اہم حکم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کو جس بات کے ساتھ بیان فرمایا وہ ایمان کا لفظ ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہ اشارہ ہے اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا. یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی. ابتدا میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ بنے. جب بیت اللہ قبلہ بن گیا تو بعض کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ جن کا انتقال اور جن کی شہادت بیت اللہ کے قبلہ بننے سے پہلے ہوئی تو کیا ان کی وہ نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی ہم ان کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی ان کی نماز کو ضائع نہیں کریں گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے نماز کا اہتمام بڑا ضروری ہے. انسان کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کا چھوڑنا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑتا نہیں اور کافر نماز پڑھتا نہیں. آپ نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا. اس سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کو کفر سے تعبیر کیا، اور ہم سب سے آسان جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ نماز کے چھوڑنے کو سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر نہ پڑھی تو کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان میں عہد نماز ہے. فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا یقیناً اس نے تو کفر کیا. یعنی ایمان مسلمان اور کافر کے درمیان میں جو فرق ہے آپ نے فرمایا وہ نماز سے ہے. گویا جو نماز نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا یقیناً ایسا آدمی تو کفر کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اعمال کا تذکرہ کیا ان میں ہمیشہ نماز کا ذکر پہلے کیا، دیگر اعمال کا تذکرہ بعد میں کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آئیں، نماز کو قائم کریں اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، یہ وہ لوگ تھے جو نہ تصدیق کرتے تھے اور نہ نماز پڑھتے تھے. تو گویا ایمان کا تذکرہ پہلے، اس کے فوراً بعد نماز کا ذکر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو یعنی نماز پڑھو، اور یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم لوگ کس بات پر ایمان لے کر آؤ گے. یعنی گویا نماز کو جو چھوڑ رہا ہے اس کے بعد کوئی اور ایسا عمل نہیں جس پر وہ ایمان لائے. سب سے اہم عمل نماز ہے. اللہ رب العزت نے گزشتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی ایک صفت بیان فرمائی اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب بھی ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں یہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے رونے لگتے ہیں. تو اللہ کو یہ دو صفتیں پسند ہے، نماز کا اہتمام، نمبر 2 اللہ کے سامنے رونا اور گر گڑانا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ نااہل لوگ ہیں کہ جو لوگ پہلے لوگوں کے جانشین بنے اور انہوں نے نمازوں کو ترک کر دیا. فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد نااہل لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے چلے. دیکھیں دو باتیں بیان کی، نماز کو ضائع کرنا، خواہشات کے پیچھے چلنا. معلوم ہوا انسانوں میں اہل وہ ہوگا جو نماز کا اہتمام کرے، خواہشات نفسانی سے بچے. نااہل وہ ہوگا جو نماز کا اہتمام نہ کرے، نمبر 2 خواہشات پہ چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اخبرنی بما یقربنی من الجنہ. ایک دیہاتی صحابی آپ کے پاس آئے تھے،
چونکہ دیہات کے رہنے والوں کے سوالات بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے آ کر سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتاؤ جو مجھے جنت کے قریب کر دے، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، جہنم سے مجھے دور کر دے، ایسا عمل جو جنت میں مجھے داخل کر دے، جہنم سے مجھے محفوظ کر دے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ، نمبر 1 اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 2 وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 3 وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، نمبر 4 وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 5 وَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کو قائم کرنا۔ یہ 5 باتیں آپ نے بیان فرمائی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو دیکھیں ان 5 باتوں میں توحید کے بعد جس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے وہ نماز کا اہتمام ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها، آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا۔ بسا اوقات نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن قضا کر کے پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، پڑھ لیتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ تو افضل عمل وہ ہے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، وقت مقررہ پہ نماز ادا کرنا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے میں نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ میں نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اس کے بعد افضل عمل ہے۔ تو اس حدیث میں سب سے افضل عمل جس کو بیان فرمایا وہ ہے نماز کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، جان لو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل اللہ کے ہاں نماز کا عمل ہے۔ تو اس لیے افضل الاعمال وہ صلاۃ ہے۔ اس لیے انسان نماز کا جب اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، مجھے یہ تو بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، ما تقولون یبقى من درنہ، کیا تمہارے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیئا، ہمارے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ اس کے ذریعے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تشبیہ دے کر سمجھایا۔ عموماً کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ غسل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو آپ نے تشبیہ دی جو 5 مرتبہ غسل کرے وہ بھی نہر میں کرے تو عموماً جسم پہ میل کوچیل نہیں رہتی، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے اس کے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اہتمام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو نماز پر ہمیشگی کرے گا یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، یہ روشنی ہوگی جس کے ذریعے انسان کو آگے کا راستہ نظر آئے گا۔ دیکھیں انسان اپنے ساتھ روشنی یہاں سے لے کر جاتا ہے، قبر میں روشنی اعمال کے ذریعے، محشر کے میدان میں روشنی اعمال کے ذریعے، اور ان اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جب لوگ جا رہے ہوں گے منافق لوگوں کے پاس روشنی نہیں ہوگی، وہ ایمان والوں سے کہیں گے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے کچھ روشنی دے دو۔ ایمان والے آگے سے جواب دیں گے آج کے دن تمہیں روشنی نہیں مل سکتی، اگر تمہیں روشنی چاہیے تھی تو تم پیچھے کی طرف پلٹو، یعنی دنیا میں نیک اعمال کرتے تو وہ روشنی ہوتی، اس کی روشنی میں آج تم آگے محشر کے میدان میں چل سکتے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے انظرونا،
ذرا ہمارا انتظار کرو، ہماری طرف دیکھو تو صحیح، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے روشنی حاصل کریں۔ ایمان والے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، لوٹو اپنے پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، وہاں جا کر روشنی کو تلاش کرو۔ یعنی روشنی تو دنیا میں تھی، آج روشنی نہیں ہوگی۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، اب ان کو ایک دوسرے نظر نہیں آئیں گے۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے اندر کا جو حصہ ہوگا یا رحمت ہی رحمت ہوگی، جنت ہوگی۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور دیوار کا جو ظاہری حصہ ہوگا اس کی طرف جہنم اور عذاب ہوگا۔ یعنی نور انسان یہاں سے ساتھ لے کر جاتا ہے، روشنی انسان اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور وہ روشنی اعمال کی روشنی، دنیا کی رسوائی نہیں ہے۔ ہوتا ہے چند آدمیوں کے سامنے رسوا ہوگا، لیکن قیامت کی جو رسوائی ہوگی، حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام لوگ موجود ہوں گے، ساری انسانیت کے سامنے انسان رسوا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن اور نیک بندوں کے اوصاف سورہ آل عمران میں جب بیان فرمائے تو ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ تو ہمیں وہ عطا کرنا جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اصل رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے فاستجاب لهم ربهم، تیرا رب تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے اس کا تعلق کسی قبیلے کسی خاندان سے ہو، کسی معاشرے کا رہنے والا ہو۔ فرمایا وہ جو عمل کرے گا ہم بدلہ دیں گے۔ اس لیے نیک اعمال کا بھی بدلہ ہے، گناہوں کا بھی انسان کے لیے بدلہ ہے۔ نیکی میں زندگی ہے تو اس کی زندگی جنت ہے، خدا نہ کرے گناہ میں ہے تو زندگی اجیرن اور پریشانی۔ علم نے فرمایا جو اس کے لیے دلیل ہوگی وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ نماز اس کو قیامت کے دن نجات دلائے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کا اہتمام نہ کرے، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا، نہیں نہ قیامت کے دن اس کو نجات دلائے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ، وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون کے ساتھ اور حامان کے ساتھ، وَأُبَيُّ بْنُ خَلْف، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا، چار بڑے کفار رون، نمبر 2 فرعون، نمبر 3 حامان، اور نمبر 4 ابی بن خلف۔ ان چاروں کے نام لینے میں ایک اشارہ یہ ہے، انسان جو دنیا میں نماز چھوڑتا ہے یا تو چھوڑتا ہے دولت کی وجہ سے، پیسے اور دولت کی وجہ سے، وہ پیسے میں لگا، کاروبار میں لگا، تجارت میں لگا، مال جمع کرنے میں لگا، تو وہ اعمال کا اور نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے قارون کا لفظ فرمایا کہ اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2 فرعون کا لفظ فرمایا، چونکہ فرعون نماز نہیں پڑھتا تھا اقتدار کی وجہ سے، اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اپنی سلطنت کی وجہ سے، تو کوئی اگر اقتدار اور سلطنت کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 3 تیسرا ہے حامان۔ حامان چونکہ وزیر تھا فرعون کا، تو بسا اوقات انسان نماز چھوڑتا ہے عہدوں کی وجہ سے، کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے، مسجد میں آیا ہے، نماز کے لیے آنا وہ اس کو حقیر سے میں بڑا عہدہ وہ حامان کا تھا، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4 ابی بن خلف، یہ سردار تھا۔ یا انسان نماز اس لیے نہیں پڑھتا، وہ اپنے آپ کو قبیلے کا سردار سمجھتا ہے، میں خاندان کا وڈیرا ہوں، بڑا ہوں، میں پورے علاقے کا بڑا ہوں، تو کہا اگر کوئی اس وجہ سے نہیں پڑھتا اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن کو ہم دنیا کا بڑا کافر کہتے ہیں فرعون، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، فرمایا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ آج دیکھیں بچہ اسکول نہ جائے، کالج یونیورسٹی نہ جائے، نوکری پر نہ جائے، ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا اسکول کیوں نہیں گئے، بیٹا نوکری پر کیوں نہیں گئے۔ کسی باپ نے یہ بھی پوچھا بیٹا آج نماز کیوں نہیں پڑھی، کسی ماں نے یہ بھی سوال کیا بیٹا آج نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے۔
وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں، اس لیے سب سے آسانی سے جس عمل کو ضائع کیا جاتا ہے وہ نماز ہے، اور مسلمان کو پشیمانی بھی نہیں ہوتی اپنی نماز کے چھوڑنے پر، اسے کوئی یہ بھی نہیں ہوتی کہ مجھے رسوائی ہو، ذلت ہو کہ میں نے کتنا افضل عمل ترک کر دیا۔ تو اس لیے شریعت نے جس عمل کو اہتمام سے بیان کیا ہے وہ نماز ہے۔ تو یہ 21واں